میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدہ درود کے اندر کتنا خوبصورت شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول ہمیشہ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے ہم آپ بھی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہر نیت پر دل جمے، اس پر کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے ہمارے اس سنت و بر ہفتہ وار اجتماع کے بیان کا عنوان ہے پڑوسی کے حقوق۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عیون الحکایات حصہ دوم کے صفحہ نمبر 240 پر ایک نہایت سبق آموز حکایت موجود ہے۔ آئیے ہم بھی اسے توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ملحان طائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ حاتم طائی کی زوجہ نے اس کی سخاوت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک مرتبہ قحط سالی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، زمین نے بالکل سبزہ نہ اگایا، آسمان سے پورا سال بارش نہ برسی، اونٹ یعنی کیملز یہ سارا دن پانی کی تلاش میں پھرتے تھے لیکن انہیں ایک قطرہ پانی کا نہ ملتا۔
ہر ذی روح یعنی جاندار بھوک و پیاس سے بےتاب تھا. ایک رات سردی نے اپنا پورا زور دکھایا اور ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہ تھا. ہمارے بچے عبداللہ، عدی اور ایک بیٹی صفانہ یہ بھوک سے بلبلا رہے تھے. بالآخر رات کافی دیر کے بعد تھک ہار کر یہ سارے بچے سو گئے. ہم نے انہیں ایک چٹائی پر لٹا دیا، پھر تیسرے کو بہلانے لگے، وہ بھی سو گیا. حاتم تائی نے کہا کہ آج نہ جانے مجھے کیوں نیند نہیں آ رہی، اور وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگے. اچانک ہمارے گھر کے باہر کسی کی آہٹ سنائی دی. حاتم تائی نے بلند آواز سے کہا کہ اس وقت کون ہے، لیکن کسی نے جواب نہ دیا. ان کی زوجہ نے کہا کہ میں باہر گئی اور حالات کا جائزہ لے کر واپس آئی اور حاتم تائی کو بتایا کہ آپ کی فلاں پڑوسن ہے اور اس کڑے وقت میں آپ کے علاوہ اسے کوئی نظر نہ آیا کہ جس کے پاس جا کر وہ پناہ لیتی. اپنے بھوکے بچوں کو آپ کے پاس لائی ہے. وہ بچے اس طرح بھوک سے بلبلا رہے ہیں جیسے کسی جانور کے بچے چیختے ہیں. کہ سن کر حاتم تائی نے کہا کہ اسے جلدی سے میرے پاس لاؤ. میں نے کہا ارے یہاں تو ہمارے اپنے بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں، انہیں ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، تو ہم بیچارے ہماری پڑوسن اور پھر اس کے بچوں کی مدد کیسے کر سکیں گے. حاتم تائی نے کہا کہ خاموش رہو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا اور ان سب کا پیٹ بھر دے گا. جاؤ جلدی سے اس دکھیاری ماں کو لے آؤ. میں نے اسے بلا لیا. اس غریب نے 2 بچے اپنے گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور 4 بچے اس طرح اس سے لپٹے پیچھے آ رہے تھے. حاتم تائی نے انہیں کمرے میں بٹھایا اور اپنا ایک عمدہ جانور ذبح کر کے آگ جلائی. جب شعلے بلند ہونے لگے تو چھری لے کر اس کی کھال اتاری، پھر اس عورت کی طرف چھری بڑھاتے ہوئے کہا کہ کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. پھر مجھ سے کہا کہ تم بھی کھاؤ، یعنی اپنی زوجہ سے کہا تم بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جگا دو تاکہ وہ بھی اپنی بھوک مٹا سکیں. ہماری پڑوسن تھوڑا تھوڑا گوشت کھا رہی تھی اور کھاتے ہوئے جھجک محسوس کر رہی تھی. حاتم تائی نے کہا کہ کتنی بری بات ہے کہ تم ہماری مہمان ہو، ہماری گیسٹ ہو اور تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہو. یہ کہہ کر وہ ہمارے قریب ہی ٹہلنے لگا. ہم سب کھانے میں مصروف تھے، یعنی دونوں گھروں کے یہ بیویاں بچے، اور حاتم تائی ہماری جانب دیکھ رہا تھا. ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن بخدا حاتم تائی نے ایک بوٹی بھی نہ کھائی، حالانکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ بھوکا تھا. صبح زمین پر ہڈیوں اور کھروں کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت کے اندر ہمارے لیے ایک نہیں کئی مدنی پھول ہیں. یوں سمجھے کہ ایک مدنی پھولوں کا گلدستہ ہے. مثلا پہلے کے لوگ پڑوسیوں کی خیر خواہی اور ان کی تکلیفوں کا احساس کس قدر رکھتے تھے، کس قدر احساس ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. حاتم تائی کا یہ واقعہ یہ زمانہ جاہلیت کا واقعہ ہے اور اس کی سخاوت اس دور کے اندر کافی مشہور تھی. خصوصاً اپنے پڑوسیوں، اپنے نیبرز پر وہ بہت زیادہ مہربان تھا. ان کا سچا خیر خواہ اور حاجت مند پڑوسیوں کا سہارا تھا. اس کے پڑوس میں کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی اور اس پر بے سکونی کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی. اس حکایت سے پتہ چلا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا کوئی آج کا نہیں، زمانہ قدیم سے ہی لوگوں کے اندر رائج ہے. پھر جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور اس عالمگیر مذہب اور بندوں کے حقوق کے سب سے بڑے علمبردار دین نے یوں سمجھو کہ پڑوسیوں کے حقوق کو 4 چاند لگا دیے. چنانچہ دین اسلام کی خاطر مر مٹنے والوں، خدا تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے والوں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں نے اپنے اقوال و کردار سے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک بجا لانے کی وہ عظیم مثالیں قائم کر کے دکھا دی کہ جن کی مثال یہ تاریخ عالم کے اندر ملنا یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ چاہیے بطور ترغیب پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک پر مشتمل ایک ایمان افروز حکایت آپ کو سناتا ہوں.
چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رجاء رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہمارے سراج الائمہ امام اعظم فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا، ایک کوبلر رہتا تھا، تمام دن محنت مزدوری کرتا اور رات گئے گھر میں مچھلی یا کسی جانور کا گوشت لے کر آتا، اسے بھونتا کھاتا، اس کے بعد شراب پیتا اور شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا تو خوب گل گپاڑا کرتا. اس طرح رات گئے تک سلسلہ جاری رہتا یہاں تک کہ اسے نیند گھیر لیتی. کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کے شور و غل سے بہت تکلیف ہوتی. آپ تمام رات عبادت میں مشغول رہتے. ایک رات آپ کو اس ہمسائے موچی کی آواز سنائی نہ دی. صبح کو اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ کل رات اسے سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں، وہ تو قید میں ہے. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز فجر ادا کی اور اپنی سواری پر سوار ہو کر خلیفہ یعنی کیلف کے پاس پہنچے اور اپنے آنے کی خلیفہ کو اطلاع بھجوائی. خلیفہ نے حکم دیا آپ کی سواری کی لگام تھام کر نہایتی احترام کے ساتھ انہیں فرش شاہی تک لے آؤ اور آپ کو سواری سے بھی اترنے نہ دیا جائے. یہ پہلے کے دور کے اندر ایک یوں سمجھے کہ ادب کی صورت تھی کہ جو کام وہ لے کر آئے ہیں وہ اپنی سواری پر ہی بیٹھے رہے، ان کا کام وہیں پر ہو جائے گا. سپاہیوں نے ایسا ہی کیا. خلیفہ نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ہمسائے میں ایک موچی رہتا ہے جسے کل رات سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، اس کی آزادی کا حکم نامہ جاری کر دو. خلیفہ نے فرمان جاری کر دیا کہ اس موچی کو، اس کوبلر کو فوراً رہا کر دو اور ہر اس قیدی کو رہا کر دو جو آج کے دن پکڑا گیا ہے. چنانچہ سب کو آزاد کر دیا گیا. پھر امام اعظم رحمت اللہ تعالی سواری پر سوار ہو کر چل دیے. وہ ہمسایہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی؟ اس نے عرض کی نہیں، بلکہ آپ نے تو میری مدد فرمائی، میری سفارش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے کہ آپ نے ہمسائے کی حرمت اور حق کی رعایت فرمائی. اس کے بعد اس شخص نے بھی توبہ کر لی اور گناہوں سے باز آ گیا. آئیے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں مل کر ہم بھی بطور اشعار یہ عرض پیش کرتے ہیں کہ خیر خواہ ہم بھی پڑوسی کے بنے، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، اور نعمت اخلاق کر دیجئے عطا، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑوسیوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا. باوجود یہ کہ آپ کا پڑوسی کہ شراب کے نشے میں بدمست ہو کر رات دیر تک آپ کو ایذا دیتا ہے، آپ کی عبادات میں خلل کا سبب بن رہا ہے، مگر قربان جائیے کہ وقت کے اتنے بڑے امام ہو کر آپ نے اپنے پڑوسی کی اس تکلیف دہ حرکت پر اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کیا. مسلسل درگزر فرماتے رہے حتیٰ کہ جب اسی پڑوسی کو کسی جرم میں گرفتار کیا گیا تو آپ کے پاس تو یہ موقع اچھا تھا کہ اس کے خلاف مقدمہ بنواتے تھے یا خلیفہ وقت سے اس کی شکایت کرتے کہ اچھا ہوا اس کو اندر رکھو. بڑا پریشان کیا تھا اس نے، مگر نہیں، بلکہ حق کے پڑوس کی رعایت کرتے ہوئے خلیفہ وقت کے پاس جا کر اس کی جائز سفارش کر کے اسے قید سے آزاد کروا دیا. آپ کے اس حسن اخلاق کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ بھی کر لی اور ہمیشہ کے لیے گناہوں سے باز آ گیا. پھر امیر علیہ سنت اپنے نعتیہ دیوان وسائل بخشش کے اندر امام اعظم و حنیفہ کی ایک منقبت میں کیا ایک زبردست شعر یہ لکھتے ہیں: ہے دھوم چاروں طرف سخا کی، بھلی ہے جھولی ہر ایک گدا کی، عطا ہو مجھ کو بھی طیبہ کا غم، امام اعظم ابو حنیفہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ پڑوسی کی جانب سے اگر کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو ہمیں جذبات میں آ کر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے، اس کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے، کہ اسے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ پڑوسی کی تکلیفوں پر صبر کرنے کی برکت سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ چنانچہ معجم کبیر کی یہ روایت ہے کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جن لوگوں سے اللہ عز و جل محبت فرماتا ہے ان میں وہ شخص بھی شامل ہے کہ جس کا برا پڑوسی اسے ایذا دے تو وہ اس کی ایذا رسانی پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ حق کے پڑوس کیا ہے؟ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے، حق کے پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، ہمیں تو پہنچانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو بھی برداشت کیا جائے، اس کو ٹالریٹ کیا جائے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور وہ اس کے بدلے میں اسے تکلیف نہیں دیتا، حالانکہ اس طرح پڑوس کا حق ادا نہیں ہوتا، لہٰذا صرف تکلیفوں کو برداشت کرنے پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور اچھے طریقے سے پیش آئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں۔ اگر وہ کسی آزمائش میں ہو، اس کا بچہ کہیں گم ہو جائے، اس کے یہاں فوتگی ہو جائے، اللہ نہ کرے اس کے یہاں ڈکیتی ہو جائے، مکان یا چھت گر جائے، ٹپک جائے، آگ لگ جائے، یا وہ لائٹ، پانی، بیماری، روزگار، گھریلو ناچاکی یا کسی جھوٹے مقدمے جیسے مسائل سے دوچار ہو، تو میں فوراً اپنی طاقت کے مطابق اس کی حاجت روائی کرتے ہوئے اسے مسائل کے دلدل سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ جس کی تعلیم ہمیں خود رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور باندی غلام سے، بے شک اللہ عز و جل کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ اس آیت مقدسہ کے تحت تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے کہ جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے دار ہو، ٹھیک، مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو۔ یہ جو پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو صرف پڑوسی ہو، رشتہ دار نہ ہو، وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو صرف پڑوسی ہو، مسلمان نہ ہو، وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ اس کی یہ تفسیر بیان کی گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اسلام یہ کتنا پیارا مذہب ہے جو نہ صرف ہمیں والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا درس دیتا ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے قریبی اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل قرآن کریم کے ساتھ ساتھ
अहादीस मुबारका में भी कसरत के साथ पड़ोसियों की अहमियत, उनके साथ उसने सुलूक बजा लाने, उनके हुकूक की बजा आवरी का जहन दिया गया। आइए इस जीवन में एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक आपको सुनाता हूं और उससे हासिल होने वाले मदनी फूलों को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाने की कोशिश करते हैं। चुनाचे नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि पड़ोसी का हक क्या है। फिर खुद इरशाद फरमाया कि जब वो तुमसे मदद मांगे मदद करो, जब कर्ज मांगे तो कर्ज दो, जब मोहताज हो तो उसे दो, और जब बीमार हो तो उसकी अयादत करो, और जब उसे खैर पहुंचे तो मुबारकबाद दो, जब उसी मुसीबत पहुंचे तो उसकी ताज़ियत करो, जब मर जाए तो उसके जनाजे के साथ जाओ, और बगैर इजाजत अपनी इमारत बुलंद ना करो कि उसकी हवा को रोक दो, और अपनी हांडी से उसे ईजा ना दो मगर उसमें से कुछ उसे भी दो, और जब मेवे खरीदो तो उसके पास भी हदिया करो, और अगर हदिया न करना हो तो अपने मकान के अंदर उसे छुपा कर लाओ, और तुम्हारे बच्चे उसे बाहर लेकर ना निकलें कि पड़ोसी के बच्चों को रंज होगा। तुम्हें मालूम है कि पड़ोसी का हक क्या है? कसम है उसकी कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुकम्मल तौर पर पड़ोसी का हक अदा करने वाले थोड़े हैं। क्या फरमाए, कितने हैं? थोड़े हैं। वही हैं कि जिन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की मेहरबानी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पड़ोसियों के मुतालिक वसीयत फरमाते रहे, यहां तक के लोगों ने गुमान किया कि पड़ोसी को विरासत का भी हकदार कर देंगे। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसी 3 किस्म के हैं। बास के 3 हक हैं, बास के 2 हक हैं, और बास का 1 हक है। फरमाया जो पड़ोसी मुसलमान भी हो, रिश्तेदार भी हो, उसके 3 हक हैं। कौन कौन से? हक के जवार यानी हक के पड़ोस, हक के इस्लाम, और हक के कराबत यानी रिश्तेदारी का हक। 3 हक है। फरमाया मुसलमान पड़ोसी के 2 हक हैं, हक के जवार यानी हक के पड़ोस और हक के इस्लाम, और गैर मुस्लिम पड़ोसी का 1 हक है यानी हक के पड़ोस। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस बयान करदा हदीस पाक से हर अक्लमंद शख्स ये अच्छी तरह अंदाजा लगा सकता है कि पड़ोसियों के हुकूक की बजावरी, उनकी खबरगिरी, हाजत रवाई, उनकी दिलजोई, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उन्हें खुश रखना, उन्हें तकलीफ यानी ट्रबल न पहुंचाना, इस हवाले से इस्लाम की तालीमात कितनी शानदार हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अगर आज मुसलमान सही मानों में इन हसीन तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, उसके मुताबिक अमल करें, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे मुआशरे के अंदर हकीकी मदनी इनकलाब बर्पा हो जाएगा और मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। मगर अफसोस कि जैसे जैसे हम ज़बाना नबवी से दूर होते जा रहे हैं, दीगर मामलात के साथ अब पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी के मामले में भी पस्ती के गहरे गड़े में गिरते चले जा रहे हैं। एक ही गली, एक ही मोहल्ले में साल साल गुजर जाते हैं, मगर इसके बावजूद अपने पड़ोसी को पहचानते नहीं है। उसकी मौजूदगी और हक के पड़ोस से गफलत का यह आलम होता है कि अगर कोई शख्स अपने किसी अजीज से मिलने आए और हम उसी गली के मोहल्ले में रहने वाले अपने किसी अजीज का पता मालूम करें, तो पता चले कि ये बराबर में जो रह रहा है ना, वही उसी घर पे उसको जाना है। मगर हम निकल के कहेंगे कि हमें तो नहीं पता कौन है। अच्छा, फिर खड़े हैं तो पता चला कि गुम गया, तो पता चला भाई यही घर है, ठीक है, और हम हमारे बराबर में रह रहे हैं, हमें नहीं पता कि जो है इसका नाम क्या है, और हम फिर बगले झांकते हैं और सर खुजाते हैं, क्योंकि हमें खबर ही नहीं होती कि हमारे पड़ोस में रहता कौन है, इसका नाम क्या है, क्या करता है। हम तो बस अपनी मस्ती में रहने वाले हैं। अगर पड़ोस में मैयत हो जाए, कोई बीमार हो, किसी परेशानी का शिकार हो, तो हमें ताज़ियत और अयादत करने, उसे दिलासा देने की भी तौफीक नसीब नहीं होती। और ये उमूमन ऐसे यूँ समझिए कि इलाकों में होता है कि जहां पर ये बंगलोज ये ज्यादा हो कि भाई वो दीवार से दीवार मिली हुई है, मगर पता नहीं है कि कौन जो है ना वो बराबर में रहता है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है। पता चले मैयत हो गई, वो मैयत बस के अंदर मैयत भी चले गए, बराबर वाले को पता ही नहीं चला कि क्या मामला हुआ। हाँ, जो गरीबों के इलाके होते हैं ना, उनके अंदर ये पड़ोस का जो जिसको हम कहते हैं हमारी मेमनी में संबंध, ये बहुत ज्यादा होता है। उसके अंदर एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे के काम भी आते हैं, बल्कि कभी अगर कुछ मामला होता है तो वो इस तरह यूं समझो कि पड़ोसी अपने दरवाजे खोल देते हैं कि बाहर से आने वाले को ये होता है कि भाई ये जो जिसके घर पर हम आए हैं,
اس کا گھر یہ والا ہے یہ والا گھر ہے. اس قدر یوں سمجھے کہ ایسے اپنے گھروں کو کھول دیتے ہیں. ہاں یہی لوگ کہ جو اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے، مالداروں، سیٹھوں، افسروں، وزیروں، صاحب منصب لوگوں، مخصوص دوستوں، برادری والوں، یا ایسے پڑوسی کے جن سے ہمیں اپنا کام نکلوانا ہو، ان کے یہاں تو ہم خوشی غمی کے مواقع پر پیش نظر آتے ہیں، یا انہیں اپنے یہاں کی تقریبات یعنی فنکشنز میں بلاتے ہیں. بھائی دور کا کوئی بڑا آدمی آیا ہے، پتہ چلا فلیٹ میں برابر رہنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کو دعوت نہیں دیتے. مگر غریب پڑوسیوں کی خیر خواہی کرنا یا ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. بعض نادان تو اس قدر بے حس ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر موجود بھوک و پیاس، آزمائش میں مبتلا بھائیوں بہنوں، حتیٰ کہ والدین تک کو بھی نہیں پوچھتے. تو اندازہ لگائیے کہ وہ گھر کے باہر والے پڑوسیوں کا کیا خیال رکھیں گے اور ان کے کیا حقوق ادا کریں گے. پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کئی بزرگوں نے نہ صرف خود پڑوسیوں کے حقوق ادا فرمائے بلکہ دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دلائی. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، نمبر 1، پڑوسیوں کے ساتھ سلام میں پہل کرے. جیسے ملے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا کیا کہتے ہیں، لفٹ میں آتے جاتے ہیں، بلڈنگوں میں رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کوئی بھی سلام نہیں کرتا، جتنے آتے جاتے ہیں سب بغیر سلام کے اندر آ جاتے ہیں. یہ نہ ہو، سلام میں پہل کرے. دوسرا، ان کے ساتھ طویل گفتگو نہ کریں. تیسرا، ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کریں. پتہ چلے کوئی کھٹ پٹ کی آواز آ گئی تھی تو نیچے جمائیں، ہاتھ پیچھے، کیا ہوا تھا، خیریت تو تھی، کیا ہوا تھا، خیریت، تو یہ ان سے نہ پوچھیں. اس کے لیے دعا کریں کہ اس کے گھر میں مسئلہ ہو گیا تھا، اللہ آسانی فرمائے. جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، مصیبت کے وقت ان کی غمخواری کریں، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے، خوشی میں ان کو مبارکباد دے، ان کی خوشی میں شرکت کرے، ان کی لغزشوں کو معاف کرے. اپنے گھر کی چھت پر سے ان کے گھر میں مت جھانکے. ان کی دیوار پر شہتیر رکھ کر، ان کے پرنالے پر پانی گرا کر، ان کے صحن میں مٹی وغیرہ ڈال کر انہیں تکلیف نہ پہنچائیں. اپنے گھر کا کوڑا دان ان کے گھر کے آگے نہ رکھیں، ٹھیک ہے. ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کریں. وہ نہیں بعض لوگوں کی اسکوٹر ہوتی ہیں اور اس کا بیچارہ دروازہ ہے، وہ ایسا کر دیا کہ وہ آدمی کا گزرنا ہی مشکل ہو جائے. جو کچھ وہ اپنے گھر لے جا رہے ہوں اس پر نظر نہ گاڑیں. اگر ان کے عیوب اس پر ظاہر ہوں تو انہیں چھپائے. اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کی فوراً مدد کرے. پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت یعنی سیفٹی میں غفلت کا مظاہرہ نہ کرے. بعض اوقات پڑوسی چلے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے فوراً اقدامات یہ کرے. اور بعض جن پڑوسیوں کا مطلب ماشاءاللہ وہ اچھا وہ ہوتا ہے تو ان کی اتنے اچھے تعلقات بن جاتے ہیں کہ واپس میں ایک دوسرے کے گھر کی چابیاں ان کو دے کر جاتے ہیں کہ بھائی یہ خیال رکھنا، بچے ہیں تو انہیں دے دینا، فلانا ہے تو یہ بچوں کے والد آئیں گے کام سے لیٹ، ہم جا رہے ہیں ذرا ان کو چابی دے دینا. بعض اوقات کئی گھروں کے اندر اتنا بھی اچھا ماحول ہوتا ہے. ان کی عورتوں کے سامنے نگاہیں نیچی رکھے. یہ نہیں کہ پتہ چلا یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات تو پتہ چلا عورتوں کے ساتھ بھی فری ہو رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں. نہیں، جہاں پردے کا حکم ہے وہاں پر یہ رہنا. ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں. دین و دنیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو ان میں رہنمائی کرے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کرام کو خدا رحمان عز و جل نے جہاں دیگر بہت ساری خوبیوں سے آراستہ فرمایا، وہاں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حق کو بڑے زبردست انداز کے ساتھ ادا کرنے کا بھی وصف انہیں عطا کیا. آئیے چند مختصر واقعات آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک مکان کرائے پر لیا. اس مکان کے بالکل متصل ایک غیر مسلم کا مکان تھا. وہ بغض و اناد کی بنیاد پر نالے کے ذریعے گندا پانی اور غلاظت آپ کے کاشانہ عظمت میں ڈالتا رہتا، مگر آپ خاموش رہتے. آخر ایک دن اس نے خود ہی آ کر عرض کی کہ جناب میرے پرنالے سے جو نجاست گرتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ نے انتہائی نرمی کے ساتھ جواب دیا. ہم یہ سوچے ہو نہیں بلڈنگوں میں بعض اوقات لیکیج کا بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ارے بھائی لیکیج ہو جائے، اوپر پہنچ کر تماشا شروع، کیا ہے، گھر کا کام صحیح نہیں کروایا اور ہمارے گھر میں پانی ٹپک رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چیخنا چلانا، ساری بلڈنگ کو سر پہ اٹھا ڈالا. نہایت
نرم لہجے کے ساتھ کہا کہ پرنالے سے جو گندگی گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر دھو ڈالتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ کو اتنی تکلیف کے باوجود غصہ نہیں آتا؟ فرمایا آتا تو ہے مگر پی جاتا ہوں. آتا تو ہے مگر پی جاتا ہوں. پھر آپ نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان محبت نشان کچھ یوں پڑھ کر بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ترجمہ کنز الایمان. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. یہ جواب سن کر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا. آئیے اللہ کے حضور کچھ اس طرح دعا کرتے ہیں. کیا اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. مزید سنیے. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک غیر مسلم پڑوسی سفر میں گیا. اس کے بال بچے گھر پہ رہ گئے. رات کو بچہ روتا تھا. آپ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ وہ بولی گھر کے اندر چراغ یعنی لیمپ نہیں ہے, بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے. اس دن سے آپ روزانہ جیسے ہی رات شروع ہوتی چراغ کے اندر خوب سارا تیل بھر کر روشن کرتے اور اس کے گھر بھیج دیا کرتے تھے. جب وہ غیر مسلم سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے یہ سنایا. بچہ تو تنگ کرتا تھا, اس طرح معاملہ ہوا. وہ غیر مسلم بولا کہ جس گھر میں بایزید کا چراغ آ گیا وہاں اب اندھیرا نہیں رہ سکتا ہے. وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. مزید سنیے. حضرت سیدنا سہل تستری علی رحمت اللہ القوی کے ایک غیر مسلم پڑوسی کے بیت الخلا کے اندر ٹوائلٹ میں حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ کے گھر کی طرف ایک سوراخ تھا. اس میں سے نجاست یہ گرتی تھی. دن بھر میں گرنے والی گندگی ایک کونے میں جمع کر دیا کرتے تھے. جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے اسے بلا کر بتایا کہ اس طرح کا یہ سوراخ ہے اور اس طرح یہ معاملہ ہے, اور معذرت خانہ انداز میں اس سے آپ نے کہا, اس سے معذرت کرنا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری وفات کے بعد میرے ورثہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور تم سے جھگڑا کریں گے. اسے آپ کی اتنی بڑی ایذا پر صبر کرنے پر بڑا تعجب ہوا. اس نے عرض کی کہ آپ اتنے طویل عرصے سے میرے اس معاملے پر اس طرح آپ کا ریئیکشن ہے. میرا حال یہ ہے کہ میں ابھی تک اپنے کفر پر قائم ہوں, اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں. آپ نے ہاتھ بڑھایا, وہ غیر مسلم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اس کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا. اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پڑوس کے گھروں میں سے دائیں اور بائیں آگے پیچھے 40 گھروں کے لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے. عید کے موقع پر انہیں قربانی کا گوشت یعنی میٹ بھیجتے اور کپڑے بھیجتے, اور ہر عید پر 100 غلام آزاد کیا کرتے تھے. ہمارے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کس طرح پڑوسیوں کی خبر گیری فرماتے کہ کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا, اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے. اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعائیں کرتے, اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین بھی کرتے اور انہیں تسلیاں بھی دیا کرتے تھے. آئیے میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت سے پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کا دامن پکڑ لیں گے. مظلوم پڑوسی عرض کرے گا یا رب عز و جل اس سے پوچھ کہ اس نے مجھ پر اپنا دروازہ بند کر رکھا تھا اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں مجھ سے روکی ہوئی تھیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے نا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے. مثال کے طور پہ
کسی کو انڈے کی ضرورت پڑی, ٹھیک ہے نا, اور اب اس کے گھر میں انڈا ختم ہو گیا, اب اسے کچھ کام تھا, اس نے کہا کہ بھائی میں نے پڑوسی سے لے لیتا ہوں, جب میرے انڈے آئیں گے تو اسے ایک دے دوں گا, ٹھیک ہے. تو اب وہ لینے گیا اور وہ سامنے والے نے منع کر دیا, حالانکہ اس کے گھر میں تھے بھی. تو یہ کہ ضرورت سے زائد چیزیں کیوں نہ دی, اور ضرورت سے زائد چیزیں گھر میں رکھنی بھی چاہیے. مثال کے طور پہ کبھی پلیٹس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, کبھی کرسیوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, کبھی گلاس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, کوئی ٹیبل کی ضرورت کبھی پیش آ جاتی ہے, کبھی اسٹول کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو یہ آدمی یہ چیزیں رکھے بھی اور ضرورت پڑنے پر اپنے پڑوسیوں کو دے بھی. حدیث پاک سنیے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ فلاں عورت کا تذکرہ نماز روزوں کی کثرت کی وجہ سے کیا جاتا ہے, مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے. اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اور عورت ہے, اس کو نماز روزے کی کمی اور پنیر کے ٹکڑے یعنی کم صدقہ اس کو کرنے کے باعث پہچانی جاتی ہے, مگر وہ اپنے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے. بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فلاں قبیلے کے محلے میں رہائش اختیار کی, لیکن ان میں سے جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے وہ میرا سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا سنیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھیجا. انہوں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے یہ اعلان کیا کہ بے شک 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں, اور جس کے شر سے اس کا پڑوسی خوف زدہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی بے شک اس نے مجھے ایذا دی. اللہ اکبر. جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی. جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا, اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ عز و جل سے لڑائی کی. تو وہ اللہ استغفر. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, حاجی امین اتاری نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں یہ واقعہ سنایا تھا. پڑوس میں اکثر بچے کھیلتے ہیں, بچوں نے اکثر لڑنا ہے, اس نے مجھے مار ڈالا, اس نے مجھے پھینک ڈالا. سمجھدار آدمی وہ ہے کہ بچہ جب اپنے باپ کے پاس شکایت لے نا تو کسی اور کے بچے کو کچھ نہ کرے, اپنے بچے کو لگائے ہاتھ, تو نے گڑبڑ کی ہوگی. آپ یقین کریں شکایتیں کم ہو جائیں گی, شکایت کم کے ختم ہو جائیں گی. کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں. ایک محلے میں بچے لڑے, ایک نے جا کر اپنی ماں کو شکایت کی تو ماں چلی اس کی ماں سے لڑنے کے لیے. تمہارے بچے نے ایسا کیا ایسا کیا. خوب یہ عورتیں لڑی, تماشا بنا. رات کو جب وہ دوسری عورت کے گھر والا آیا, اس نے کہا یہ فلانی آئی اور اس نے تو مجھ سے بڑا جھگڑا کیا. وہ بھائی پہنچا, اسے لڑا, یہاں تک کہ معاملہ کچھ بڑھ گیا. ایک دوسرے کو مارنا شروع ہوا, گولیاں چلیں اور یہ دونوں مر گئے. دونوں پڑوسی دونوں مر گئے. دونوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ, دونوں کی قبریں برابر میں ہوئی, اور لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو دونوں کے بچے اسی طرح کھیل رہے تھے. اب آپ بتائیے ہے یہ کوئی لڑنے والا معاملہ کہ جس کے اندر لڑا جائے؟ کبھی بھی نہیں لڑنا چاہیے, کبھی بھی نہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال بھی کریں اور ان کی دینداری کی بھی کچھ کوشش کریں. وہ کس طرح؟ نماز میں ان کو لے جائیں, مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی انہیں دعوت دیں, اور ہم بھی خود اس مدنی کام سے وابستہ ہو جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک سیکھنا, اس کی کثرت سے تلاوت کرنا, اس کے عجائبات میں غور و فکر کرنا اپنے اوپر لازم کر لو, اس کے ذریعے تم جنت میں بلند درجات کو حاصل کر لو گے. ایک پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسی کو پکڑ لے گا کہ خود تو نیکی کی راہ کی طرف جاتا تھا مگر مجھے کبھی بھی اس نے نیکی کی دعوت نہیں دی. لہٰذا اپنے پڑوسیوں کو دعوت دیں, نماز کی دعوت دیں, انہیں مدرسہ بالغان میں لے جائیں, مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں لے جائیں. انشاءاللہ عز و جل دین اور دنیا بہتر ہوگی. اللہ اکبر. ہمارا مدنی ماحول کتنا زبردست ہے کہ کراچی کے علاقے نیاباد کے اسلامی بھائی اپنے وہ پڑوس میں مسلسل لیکن اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کرتے رہے. انہیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں جانے کی ترکیب بنا لی, انہیں عاشقان رسول کی صحبت ملی, اور وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی کاموں میں مصروف ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں,
नेकी की दावत ये देना, ये सुनिए ये किस तरह हमारे बुजुर्गान दीन ये दिया करते थे। शमून नामी एक गैर मुस्लिम हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का पड़ोसी था। जब उसके इंतकाल का वक्त तशरीफ करीब आया, आप उसके पास गए, क्या देखते हैं कि उसका सारा जिस्म आग के धुएं की वजह से सियाह पड़ गया है। हो सकता है वो आग का पूजा करने वाला हो। आपने इनफरादी कोशिश करते हुए उसे इस्लाम कबूल करने की दावत पेश की और रहमत इलाही की उम्मीद दिलाई। उसने अर्ज की कि मैं 3 वजह से इस्लाम से दूर हूं। ऐ मुसलमानों, ये 3 सवाल हमें झंझोड़ने के लिए काफी हैं। क्या कहा कि मैं 3 वजह से इस्लाम से दूर हूं। नंबर 1, जब इस्लाम के नजदीक दुनिया बहुत बुरी शय है, फिर मुसलमान इसके हुसूल की जुस्तजू क्यों करते हैं? है कोई जवाब? दूसरा, मौत को यकीनी तसव्वुर करने के बावजूद मुसलमान उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? और नंबर 3, तुम्हारे कहने के मुताबिक दीदार इलाही बहुत बड़ी नेमत है, तो फिर दुनिया में उस रब अज़्ज़ा वजल की मर्जी के खिलाफ काम क्यों करते हो? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ने उसे समझाया कि इन सब चीजों का ताल्लुक अमाल से है, अकाइद से नहीं। तुम ये गौर करो कि गैर खुदा की इबादत में वक्त जाया करके तुम्हें क्या मिला? मोमिन खा जैसा भी हो, कम से कम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की वहदानियत यानी एक होने को तो तस्लीम करता है। देखो, तुमने 70 साल तक गैर खुदा की इबादत की, इसके बावजूद आओ हम तुम दोनों आग में कूदें, देखते हैं कि आग किसे जलाती है। यकीनन तुम्हारा गैर खुदा की इबादत करना तुम्हें नहीं बचा सकेगा। हाँ, मेरे मालिक को, मौला में ये जरूर ये ताकत है कि अगर वो चाहे तो ये आग मुझे जर्रा बराबर भी नुकसान ना पहुंचाए। ये फरमाकर आपने अपना हाथ आग में डाल दिया, लेकिन उसने आपको कोई नुकसान ना पहुंचाया। ये देखकर वो शमून आपका पड़ोसी मुतासिर हुआ, मगर उदास होकर कहने लगा कि मैंने 70 साल तक गैर खुदा की इबादत की, अब आखिरी वक्त में क्या मुसलमान होऊंगा तो मुझे ये फायदा देगा? आपने उस पर इनफरादी कोशिश जारी रखी। आखिरकार उसने अर्ज की कि मैं इस शर्त पर मुसलमान हो सकता हूं जब आप मुझे ये अहदनामा लिख कर दें कि मेरे मुसलमान हो जाने के बाद अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। आपने इसी मजमून का अहदनामा लिख दिया। अल्लाह अकबर। उसने कहा इस पर आदिल गवाहों, 2 आदमियों की सिग्नेचर भी गवाही में चाहिए। आपने ये भी कर दिया। इसके बाद वो मुसलमान हो गया और वसीयत की कि मेरे मरने के बाद आप मुझे गुस्ल देकर ये अहदनामा मेरे हाथ में थमा दीजिएगा ताकि मैदान महशर में मेरे मोमिन होने का ये सबूत बन सके। ये वसीयत करने के बाद उसने कलमा शहादत पढ़ा और उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। आपने उसकी वसीयत पूरी की। अल्लाह अकबर। उसी शब आपने ख्वाब में देखा कि बहुत कीमती लिबास और नक्शो निगार से मुज़य्यन ताज पहना वो जन्नत की सैर कर रहा है। आपने पूछा कि तुझ पर क्या गुजरी? उसने अर्ज की खुदा अज़्ज़ा वजल ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और ऐसे ऐसे इनामात से नवाजा कि मैं बता ही नहीं सकता। लिहाजा अब मुझ पर कोई बोझ नहीं। और हजरत ये लीजिए वो अहदनामा, वो वापस ले लीजिए क्योंकि मुझे अब उसकी हाजत नहीं। आप फरमाते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो वो अहदनामा मेरे हाथ में मौजूद था और आपने उसकी उस कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हक के पड़ोस अदा करने वालों ने ये पड़ोसियों का हक अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी भी इस मामले को लेकर चल रही है। तो मदनी हलकों के जरिए, दरस फैदान सुन्नत के जरिए, मदनी काफिलों के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह का सामान ये क्या जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो कुछ हमने सुना उसे याद रखकर अमल की तौफीक अता फरमाए। 2 सुन्नतें अर्ज करता हूं कि जब भी छींक आए तो अपने आवाज को दबाए, मुंह छुपाए और छींक की आवाज को कम करें और कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फरिश्ते कहते हैं रब्बुल आलमीन। और अगर वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए। जैसे ही छींक को सुने, ये अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सुने, तो हमें क्या लाजिम है, हम पर वाजिब क्या है कि हम क्या कहें? यरहमुकल्लाह। आप भी एक बार कह दीजिए, क्या कहना है? यरहमुकल्लाह। अच्छा, जब उसने यरहमुकल्लाह कहा तो अब छींक आने वाला कहे यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। ये सुन्नतें दावत इस्लामी के महके महके मदनी माहौल में सिखाई जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो कुछ हमने सुना उसे याद रखकर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का,
خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک